ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم گانے کوئی بچہ آیا تو انہوں پڑھایا ہو اتنے نہ کہی رہو حضرات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبت و عقیدت کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد خلاق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ اور بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان پر اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے. ہمارے اس ملک پاکستان کے جو حالات ہیں سیاسی طور پر وہ بہت بڑی خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمارے ملک پر کرم فرمائے، فضل فرمائے، مہربانی فرمائے اور اس ملک پاکستان کو ہر طرح کی شر انگیزی سے اللہ محفوظ و مامون فرمائے. عزیزان گرامی،
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تمام کائنات سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اور جس چیز کی نسبت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور وہ چیز اور جس انسان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، جس انسان کی نسبت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں اور وہ انسان جو ہیں وہ بھی بلند اور عرفہ و اعلیٰ مقام کے حامل ہیں۔ نسبت جو ہے وہ بہت اعلیٰ چیز ہے، بڑی بلند چیز ہے۔ نسبت یعنی تعلق جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہونا۔ جس چیز کے ساتھ کسی چیز کی نسبت ہو جائے اور وہ چیز جس کو نسبت ہو اس کو منسوب کہتے ہیں، اور جس چیز کے ساتھ اس کی نسبت قائم کی جائے اس کو منسوب الہ کہتے ہیں۔ تو منسوب چیز جس کی نسبت جس منسوب الہ کے ساتھ ہو جائے تو منسوب چیز کو بھی عزت و وقار جو ہے وہ منسوب الہ کی عزت و وقار کی طرح حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک ہی مٹی سے تیار ہونے والی اینٹیں اگر کسی مکان پر لگتی ہیں تو وہ ایک عام حیثیت رکھتی ہیں، کسی دکان پر لگتی ہیں وہ ایک عام حیثیت رکھتی ہیں، کسی پلازے پر لگتی ہیں تو اینٹیں عام حیثیت رکھتی ہیں، کسی فیکٹری پر لگتی ہیں تو وہ اینٹیں ایک عام حیثیت رکھتی ہیں۔ جب اسی مٹی سے تیار کردہ اینٹ کسی مسجد کی طرف منسوب ہو جاتی ہے، مسجد میں لگ جاتی ہے، تو اس اینٹ کا بھی احترام جو ہے وہ مسجد کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ لکڑی ہے، اس سے بے شمار چیزیں بنتی ہیں، کرسی بنتی ہے، میز بنتا ہے، فرنیچر بنتا ہے، لیکن ہر چیز جو کرسی سے لکڑی سے تیار ہوتی ہے وہ ایک عام حیثیت رکھتی ہے، لیکن اگر اسی لکڑی کے ایک ٹکڑے سے ایک حصے سے قرآن مجید رکھنے کے لیے ایک رحل تیار کی جائے تو وہ لکڑی عام ہونے کے باوجود جب قرآن مقدس کا رحل بن جاتی ہے تو پھر اس رحل کا بھی احترام کیا جاتا ہے، کیونکہ اس پر قرآن مقدس رکھ کر پڑھا جاتا ہے کہ اس لکڑی کی نسبت جو ہے وہ قرآن مقدس کے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح کاغذ ہے، ایک فیکٹری سے تیار ہوتا ہے اور اس کاغذ کو جب مارکیٹ میں لایا جاتا ہے، اس کاغذ پر اسکول کی کتابیں چھپتی ہیں، اس کاغذ پر ناول چھپتے ہیں، اس کاغذ پر اخبار چھپتی ہے، اس کاغذ پر جو ہے وہ پوسٹر چھپتے ہیں، لیکن اسی فیکٹری سے تیار شدہ کاغذ میں سے کچھ کاغذ جو ہے وہ قرآن مقدس کی طباعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جس کاغذ پر قرآن مقدس جو ہے وہ چھاپا جائے، قرآن مقدس تحریر کیا جائے، تو وہ کاغذ بھی احترام کے قابل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا کلام لکھا گیا۔ اسی طرح کپڑا ہے، ایک مل سے تیار ہوتا ہے، ایک مل سے تیار شدہ ایک کپڑا، کپڑے کا ایک تھان، اس میں سے کچھ کپڑا لے کر لباس بنایا جاتا ہے، کپڑے سلواتا ہے آدمی اس سے لے کر، لیکن اسی تھان میں سے کپڑے کا کچھ حصہ لے کر قرآن مقدس کا غلاف بنا دیا جاتا ہے،
تو وہ کپڑا تو وہی عام کپڑا ہے، لیکن جب وہ قرآن مقدس کا غلاف بن جاتا ہے تو پھر قرآن مقدس کھولنے والا جب قرآن مقدس کھولنے لگتا ہے تو جب قرآن مقدس کو بوسہ دیتا ہے، چومتا ہے، پہلے کپڑے کو چومتا ہے پھر قرآن مقدس کو چومتا ہے، وہ کپڑا عام ہو کر قرآن مقدس کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اس کا احترام بڑھ جاتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، اس کی تعظیم بڑھ جاتی ہے۔ یعنی یہ عام چیزیں، کپڑا ہے، کاغذ ہے، لکڑی ہے، اینٹ ہے، چیزیں عام ہیں، لیکن جب ان کی نسبت، ان کا تعلق جو ہے وہ خاص چیزوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر ان کا احترام بھی اس خاص چیز کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ پھر وہ کپڑا عام نہیں رہتا، وہ کاغذ عام نہیں رہتا، وہ لکڑی عام نہیں رہتی، وہ اینٹ عام نہیں رہتی، بلکہ وہ نسبت کی وجہ سے منسوب الہ کا جو مقام ہے، منسوب الہ کی جو عزت ہے، منسوب الہ کا جو درجہ ہے، اس کی وجہ سے اس منسوب چیز کی قیمت میں، قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھانے کی خاطر کہ نسبت کا بہت بڑا عمل دخل ہے کسی چیز کی عزت اور وقار کے اندر، تو ساری عزتیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ نے ساری عزتیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ عزتوں کا مالک اللہ ہے، لیکن اس نے ساری عزتیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، تو اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی چیز منسوب ہو جائے، رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف کوئی چیز منسوب ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب چیز کی عزت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو جائے، پھر اس چیز کی عزت میں، اس چیز کے وقار میں، اس چیز کی تعظیم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا تو مقام ہی بلند و بالا ہے، آپ کا مقام عرفہ والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے پیش نظر حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو جب اس مقام پر پہنچا دیا جہاں آج بیت اللہ شریف ہے، جہاں آج خانہ کعبہ ہے، جب اس جگہ پر، اس مقام پر پہنچا دیا تو اب وہ نہ وہاں پانی ہے، نہ کچھ کھانے کوئی چیز ہے، کچھ چیز بھی نہیں ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے، اب نہ ساتھ میں کوئی آبادی ہے، نہ ساتھ میں کوئی کنواں ہے، نہ کوئی نل ہے، نہ کوئی نلکا ہے، نہ کوئی ٹوٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ہاجرہ پریشان ہوتی ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، تو اب اس کے لیے پانی کا بندوبست کہاں سے کروں؟ تو حضرت ہاجرہ اس پریشانی کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں کبھی صفا کی طرف دوڑتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف دوڑتی ہیں کہ کہیں سے پانی مل جائے، کہیں سے پانی میسر آ جائے، کہیں سے کوئی قافلہ نظر آ جائے جاتا وہ اس سے پانی لے کر اپنے بچے کی پیاس بجھاؤں۔ ایک چکر ادھر لگاتی ہیں، ایک چکر ادھر لگاتی ہیں، واپس آ کر حضرت اسماعیل کو بھی دیکھتی ہیں۔ تو اچانک جب آئی تو کیا دیکھا، جہاں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے شدت پیاس سے مغلوب ہو کر جہاں اپنے پاؤں کی ایڑیاں رگڑی، اللہ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اور وہ پانی کا چشمہ
وہ جب دیکھا کہ پاؤں سے جہاں وہ آپ کی ایڑیاں لگی ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے اور پانی جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، پانی رکنے کا نام نہیں لے رہا، تو حضرت ہاجرہ نے مٹی اکٹھی کی، پتھر اکٹھے کیے اس پانی کو روکنے کے لیے، لیکن وہ پانی رک نہیں رہا۔ تو آپ نے فرمایا زمزم ٹھہر جا اے پانی، تو وہ پانی وہاں پر رک گیا، لیکن وہ پانی جس کو اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف نسبت ہو گئی، جو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی مقدس ایڑیوں کو چھو کر گزرا، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے دنیا جہان کے تمام پانیوں سے اس پانی کو افضل قرار دے دیا۔ اور وہ صفا اور مروہ، وہ پہاڑیاں جن پر حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ہیں حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم کی زوجہ ہیں حضرت ہاجرہ، ایک نبی کی ماں ہیں، ایک نبی کی بیوی ہیں، تو ان کے قدم جن پہاڑیوں پر لگے ہیں، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قیامت تک کے لیے ان پہاڑیوں کو عزت کے قابل بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان پہاڑیوں کو عزت کے قابل بنا دیا، ان کا مقام رکھ دیا۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیا دنیا کے اندر اور کوئی پہاڑ نہیں؟ دنیا کے اندر بڑے بڑے قیمتی پہاڑ ہیں جن سے سونا نکلتا ہے، جن سے دیگر قیمتی دھاتیں نکلتی ہیں، جن سے قیمتی پتھر نکلتے ہیں، لیکن وہ عزت کے قابل وہ پہاڑ نہیں۔ وہ پہاڑ عزت کے قابل ہیں جن پر اللہ کی نیک بندی کے قدم لگ گئے۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں عام سی پہاڑیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ جو حج و عمرہ کر کے آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مکہ کے اندر اور بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، لیکن وہ صفا اور مروہ چھوٹی پہاڑیاں ہیں، لیکن ان کا مقام اللہ نے کتنا بلند فرما دیا۔ وہ پہاڑیاں ہو کر، وہ پتھر ہو کر، خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یہ میرے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو پتھر نشانی بنی اللہ کی کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی نیک بندی کی طرف، حضرت ہاجرہ کی طرف اس پہاڑی کی نسبت ہو گئی، اس پہاڑی کا پر قدم لگ گئے حضرت ہاجرہ کے۔ اور اگر اسی خانہ کعبہ کے اطراف میں دیکھا جائے، ایک مقام ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم، اس جگہ پر وہ پتھر ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے قدمین شریفین لگے ہوئے ہیں۔ اب پتھر تو وہ پتھر ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے مبارک قدم لگنے کی وجہ سے، اگر اس پتھر کی ہسٹری بیان کی جائے تو یہ پتھر بھی بڑی عجیب چیز تھی جس پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے قدمین لگے۔ لیکن جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پتھر ہو کر اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف اس کی نسبت ہو گئی، قدم لگ گئے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی۔ تو کعبۃ اللہ کے اندر پتھر اور بھی موجود تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر۔ اسی خانہ کعبہ کے اندر ایک اور پتھر ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ اسی خانہ کعبہ کے اندر یہ پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے مکہ فتح فرمایا، محبوب کو فتح دلوائی، اور ایک فاتح کی حیثیت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، تو حکم فرمایا یہ جو کعبہ کے اندر 360 بت ہیں ان کو توڑ کر پھینک دیا جائے۔ ان پتھروں کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا، لیکن اسی جگہ پر
وہ پتھر ہے حجر اسود، فرمایا یہ پتھر اس کا جو بوسہ لے گا، فرمایا یہ قیامت والے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ اور اسی پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے قدمین لگے، تو خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے تو یہ پتھر، اور پتھروں کی تعظیم کرنے کا حکم رب نہیں دیتا۔ اگر تعظیم کے قابل ہوتے تو جو کعبہ کے اندر پتھر تھے، جو کعبہ کے اندر 360 بت تھے، ان کی تعظیم رب کرواتا ہے، کعبے کے اندر پڑے ہوئے تھے، لیکن اندر سے نکلوا کر باہر پھینکوا دیے۔ لیکن وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم کے قدم لگے ہوئے ہیں، فرمایا یہ پتھر اب وہ عام پتھر نہیں رہا، اس پر میرے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم کے قدم لگ گئے ہیں، اس پتھر کو نسبت ہو گئی ہے میرے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے۔ فرمایا یہ پتھر اب عام پتھر نہیں رہا، فرمایا اس پتھر کو اس مقام پر رکھ دیا جائے، اور جو بھی آئے یہاں پر بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے، جو بھی آئے یہاں پر حج کرنے کے لیے، جو بھی آئے یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ فرمایا یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ جو پتھر ہے جس پر میرے پاک پیغمبر کے قدم لگے ہوئے، فرمایا اس مقام پر حکم ہے 2 رکعت نفل ادا کر دیے جائیں۔ اس پتھر کی تعظیم کس وجہ سے ہے؟ حضرت ابراہیم کی طرف نسبت ہے، اس پتھر کی طرف، اس پتھر کی نسبت ہے حضرت ابراہیم کی طرف، اس وجہ سے اس پتھر کو اللہ نے احترام کے قابل بنا دیا۔ وہ صفا اور مروہ وہ عام پہاڑیاں، لیکن نسبت ہوگی جب حضرت حاجرہ کی طرف، اللہ نے ان کو فرمایا یہ کوئی عام پہاڑیاں نہیں رہی، بلکہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں بن گئی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب چیز، حضرت ابراہیم کی زوجہ کی طرف منسوب چیز، حضرت اسماعیل کی والدہ کی طرف منسوب چیز جب عزت کے قابل بن جاتی ہے، جب احترام کے قابل بن جاتی ہے، جب اللہ ان کو اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے، تو جن چیزوں کی نسبت امام الانبیاء، سردار انبیاء، سرور انبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو جاتی ہے، تو ان کی عزت و توقیر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کی طرف منسوب چیز کی عزت ہے، احترام ہے، تو جس چیز کا نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو جائے، اس کا احترام ان سے کئی گنا بڑھ کر ہو جاتا ہے، کیونکہ ساری عزتیں اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی، اور اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عزت عطا فرمائی، اور وہ صاحب ایمان جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جو مومن کہلوائے، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اللہ کے لیے عزت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عزت ہے، اور جنہوں نے محبوب کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، مومن کہلوائے، فرمایا اللہ نے محبوب کے صدقے ان مومنوں کو بھی عزتیں عطا فرما دی ہیں، ان مومنوں کو بھی عزتیں عطا فرما دی ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر نبی کو جو اللہ نے امت عطا فرمائی، جس امت کی نسبت جس نبی کی طرف ہو گئی وہ اس نبی کی امت کہلوائی، حضرت عیسیٰ کی امت، حضرت موسیٰ کی امت، حضرت ابراہیم کی امت، لیکن جو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، فرمایا یہ امت محبوب کی نسبت کی وجہ سے، فرمایا کنتم خیر امت، فرمایا ساری امتوں سے بہتر امت امت مصطفیٰ ہے، کیونکہ اس کی نسبت میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مدارج النبوہ کے اندر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر عرض کی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں کہ جن کی امت کو
حضرت موسیٰ کی وجہ سے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے بڑے بڑے انعام عطا فرمائے، بڑے بڑے انعام عطا فرمائے۔ اس امت پر جو ہے وہ بادلوں نے سایہ کیا، اس امت کو جو ہے وہ آسمان سے کھانا دیا جاتا رہا، من و سلوہ ان کے لیے اتارا جاتا رہا۔ یعنی اس امت کے نخرے جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اٹھائے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ رب العالمین حکم الحاکمین، جو میری امت ہے اس جیسی بھی کوئی امت ہوگی کہ میری امت پر رب العالمین تیرا بڑا احسان رہا، تیرا بڑا فضل رہا، تیرا بڑا کرم رہا، تو نے بادلوں سے ان پر سایہ کیا، تو نے جو ہے ان کے لیے چشمے جاری کیے، تو نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں یہ جب عرض کیا اور اپنے خیال میں یہ سمجھا کہ میری امت جو ہے وہ بڑی افضل امت ہے جن کو اللہ نے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین فرمایا اے موسیٰ تم اپنی امت کی بات کرتے ہو لیکن تم امت محمدیہ کی فضیلت کو نہیں جانتے۔ جو امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے عطا فرمائی ہے، فرمایا اے موسیٰ تم اس امت کی فضیلت کو نہیں جانتے، اس امت کی افضلیت کو نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا جتنا میرا فضل تمام امتوں پر رہا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین ما سوائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جتنی بھی امتیں آئیں، تو رب العالمین حکم الحاکمین فرمایا موسیٰ جتنا میرا فضل تمام امتوں پر رہا ہے، اتنا فضل جو تمام امتوں پر رہا، فرمایا اتنا فضل جو ہے وہ اکیلے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عطا فرمایا۔ اتنی عظمت اتنی فضیلت اکیلی امت مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، جتنی عظمت اور فضیلت جو ہے وہ میں نے باقی تمام امتوں کو عطا فرمائی۔ جتنا کرم میں نے ان پہ کیا، جتنا فضل میں نے ان پہ کیا، جتنی رحمتیں میں نے ان پر نازل فرمائی، جتنا مقام میں نے ان امتوں کو عطا فرمایا، فرمایا وہ 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی امتیں ایک طرف، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک طرف ہے۔ ان ساری امتوں پر جتنا فضل کیا ہے وہ میں نے فضل جو ہے وہ اکیلا امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پھر یہاں پر وہ تمنا کی، جب امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو پڑھا تو رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ پھر وہ امت مجھے عطا فرما دے جس کی اتنی فضیلت ہے، جس کا اتنا مقام ہے، جس کا اتنا مرتبہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم نے فرمایا موسیٰ وہ امت تیری نہیں، وہ امت میں نے اپنے محبوب محمد کو عطا فرما دی ہے۔ تو یہ ساری عزتیں، سارا وقار یہ کیا ہے، کس وجہ سے ہے؟ نسبت کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جہنم اتنی دیر پر تمام انبیاء پر حرام کر دیا جب تک میں مصطفیٰ جنت کے اندر نہ چلا جاؤں۔ پہلے مصطفیٰ کریم جنت کے اندر جائیں گے، پھر تمام انبیاء جنت کے اندر۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اتنی دیر تک تمام امتوں پر جنت حرام ہے جتنی دیر تک امت مصطفیٰ جو ہے وہ جنت کے اندر نہ چلی جائے۔ تو پہلے مصطفیٰ کریم نبیوں میں سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے، اور امتوں میں سے سب سے پہلے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جائیں۔ تو اس امت کو بڑا مقام حاصل ہے، امت مصطفیٰ کو۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس چیز کی نسبت، جس انسان کی نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی، اللہ رب العالمین نے محبوب کی عزت اور نسبت کی وجہ سے اس چیز کو مقام عطا فرما دی۔ تو ایسے ہی اولیاء کاملین، ہر امت کے اندر ولی گزرے، ہر امت کے اندر اللہ کے نیک بندے گزرے، ہر امت کے اندر صالحین گزرے، اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا۔ لیکن فرمایا جس طرح باقی تمام چیزوں کے اندر بھی امت مصطفیٰ اعلیٰ ہے، فرمایا اس امت کے اولیاء جو ہیں وہ باقی امت کے اولیاء سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اور وہ کون ہوں گے؟ وہ یہی صالحین ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، اولیاء کاملین ہوں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اس کے اندر اضافہ فرما دے، 70,000 کا تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت کے اندر بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ تو عرض کیا مولا اس کے اندر اضافہ فرما دے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرمایا میرا وہ 70,000 والا عدد تو وہیں پر رہے گا، لیکن ان 70,000 کو میں یہ مقام عطا فرما دوں گا کہ ان 70,000 میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 بندے کو لے کر جنت کے اندر جائے گا۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ اولیاء کاملین ہوں گے، صالحین ہوں گے، یہ اولیاء اللہ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر بسر کی ہوگی، جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے احکامات پر زندگی بسر کی ہوگی، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی بسر کی ہوگی۔ اور پھر لوگ ان کے ساتھ منسوب ہوں گے، لوگ ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں گے، اور وہ اپنے معتقدین کا تعلق جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ قائم کریں گے، یعنی رب کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔ اور پھر وہ بندہ جب اللہ کا کوئی پیارا بندہ بنتا ہے، جس کو اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے، مقام قرب عطا فرماتا ہے، جس کو اللہ اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے اور اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ لوگ، فرمایا اللہ جب اس بندے کے دل کو قبول فرما لیتا ہے، ما اقبل عبد بقلبہ، فرمایا جب اس بندے کا دل اللہ قبول فرما لیتا ہے، جس کا دل اللہ کی طرف ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد میں ہمیشہ مگن رہتا ہے، جو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، جو اللہ کی صدائیں دیتا رہتا ہے، جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے پیغام پر خود بھی عمل کرتا ہے اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، پھر اللہ اس کو جب اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ مومنوں کے دل جو ہے وہ اس بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ بندے کا دل رب کی طرف متوجہ ہو گیا، بندے کا تعلق رب کی طرف ہو گیا، اس کو اللہ نے وہ مقام قرب عطا فرما دیا، اللہ نے اس کو اپنا ولی بنا لیا، اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ اب اس کا دل تو رب کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے اپنا دل میرے ساتھ لگا لیا ہے، تو نے اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑ لیا ہے، اب میں لوگوں کے دل جو ہے وہ تیری طرف موڑ دوں گا، پھر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے، پھر لوگ اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں۔ تو اولیاء کاملین سے محبت کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے اولیاء سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا اس کو صلہ قیامت والے دن کیا ملے گا کہ وہ 70,000 بغیر حساب کے جنت کے اندر جائیں گے، تو جو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں گے ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کر جنت کے اندر جائے گا۔ تو آج ہمارے موجودہ دور کے اندر اولیاء کاملین کے اوپر جو ہے وہ زبان درازی کی جاتی ہے۔ کچھ تو ویسے لوگ ہیں جو اس کیٹیگری کے اندر آتے نہیں ہیں، لیکن وہ پیر بنے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو ولی کہلواتے ہیں، حالانکہ نہ ان کا وہ درجہ ہوتا ہے نہ ان کا وہ مقام ہوتا ہے، کیونکہ جب تک بندہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تابع نہیں ہوتا اس وقت تک وہ ولایت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جن کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کی وجہ سے مقام ملتا ہے، پھر لوگ ان کے مخالف بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو بلا کے فرمایا جو میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھے۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ موجود ہیں جو اولیاء کاملین کے بارے میں بکواس بازی کرتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ان سے، لیکن ہمارے نوجوان جو ہے ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا، در حقیقت اللہ کے ساتھ وہ دشمنی رکھتا۔
من عادا لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، فرمایا جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے وہ سمجھ لے اس نے دشمنی میرے ولی کے ساتھ نہیں رکھی، بلکہ اللہ کی طرف سے فرمایا میں رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ اس لیے اولیاء کاملین جو ہیں، جو شریعت کے پابند اولیاء کاملین ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھیں، ان کے ساتھ عقیدت رکھیں، ان کی دشمنی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ان کے ساتھ بغض نہ رکھیں بلکہ ان کے ساتھ محبت و عقیدت کا رشتہ قائم رکھیں۔ کل قیامت والے دن یہ تعلق جو ہے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اولیاء کاملین کے ساتھ محبت کرنے رکھنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ ایک اعلان سماعت کر لو، حاجی بشیر سلیریہ، حاجی ریاض سلیریہ انہوں نے والد صاحب و قضاء الہی نال انتقال کر گئے، انہوں نے جنازہ عصر دی نماز دے بعد 4 بجے ادا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین تمام امت مصطفیٰ دی بخشش فرمائے۔